نشین دے واقعہ کھلا مٹی تو میرے بندہ پوچھتا نوری صاحب اتو جیڑا لنگ جاوے وہی جنتی ہے اے دروازے وچ جیڑا لنگ جاوے وہی جنتی ہے میں کہ تھوڑا جا سوال تبدیل کرنا اگر نہیں سوال کرائی ہے میں کہ چلو میں تبدیل کر دینا تو نہیں فکر پہ گیا ہونا تو پتہ نہیں کی تبدیلی آئی میں کہ یہ نہیں کہ جیڑا ہی لنگ جاوے وہ جنتی ہے میں کہ اج کہنے یہ تو لگتا ہی ہونا جیڑا جنتی ہے جیڑا لنگ جاوے وہ جنتی میں کہ تسی بھی کلے چاہ دے ٹور پو میں کہ تسی بھی ٹور پو جیڑا ہی لنگ جاوے میں کہ نہیں لنگدا ہی ہوے جیڑا جنتی ہے دوجا دھکے ہی پیچھے کھانا رہندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اللہ محمد چار چار ہاتھی کھاجا حق کریم بابا جی سب تو پہلے مرید ہونے واسطے خواجہ غریب نواز دی بارگاہ سے گئے سن خواجہ غریب نواز دی بارگاہ بیعت ہونے واسطے سب تو پہلے اوتھے گئے سن تے پتہ کلیت کی سی حضرت عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج نے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھایا ہے آواز اچھی نہیں ہے سبحان اللہ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے میں بالکل پنجابی بول رہا ہوں پنجابی کدی اردو ترکی پنجابی یہ گرمکی میرے ویسے ہوتی ہی نہیں تو میں بالکل ٹھیک پنجابی سے جب ساتھ اردو بابا حضرت عطا رسول 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھایا ساڈے بڑیاں چنگا کام کیتا ہے ساڈے بڑیاں کسی نے کافر نہیں بنایا کافر کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا امتی بنایا اج تے کافر 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 دی روایت چل گئی ہے نا ساڈے حضرت خواجہ غریب نواز نے کوئی کافر نہیں بنائے بلکہ کافر کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا گئے بیعت ہونے واسطے خواجہ غریب نواز سردیاں شدت کی سردی سی ایک درخت کے تھلے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ وضو فرما تے خاتم وضو کرا رہا سی جسے بابیری گیا نا اتنے پہنچے درخت وال ویکھیا کہ چونکہ ارادہ کر کے گئے میرے پیر تے درخت وال ویکھ کے تے درخت وال توجہ کر کے فرمان لگے اوے تو میرے شیخ نو سردیوں میں چھاں کیتی ہے اگے ہی سردی بڑی ہے تو تو چھاں کیتی ہے بس اینا ویکھن دی دیر دی سارے پتے ہی چڑھ گئے درخت دے سارے پتے سارے چڑھ گئے پتے سارے گر گئے بچوں سورج دیا چمکا پہ پہ دیا نے سورج سامنے بے چمکدا دھوپ آ گئی تے خواجہ غریب نواز نے دیکھا درخت والا فرمان لگے جی تپے میں وضو کرنا ہوتا تے تیرے تھلے ہی بہنا سی جی میں تپے بہ کے وضو کرنا ہوتا تو میں تیرے تھلے ہی بہنا سی اسے والے پتے پھر لگ گئے چار بھی لیندے نے لا بھی دے نہ دیکھن کا کوشش کی ارادت ہو دیکھن کو شدہ پہ جان لیے بیٹھے اپنی آنکھیں نہ پتے گھر لگ گئے حضرت وضو فرمانے فرید الاسر ملے حضور میں فلانی جگہ تو آیا تو مرید ہو گئے لو خواجہ صاحب کی گل سنو خواجہ غریب نواز نے فرمایا مرید ہونا ہے کہ کرامتاں دکھانا ہے مرید ہونا ہے کہ کرامتاں دکھانا ہے عرض کی حضور میں تو مرید ہونا ہے تو فرمایا پھر پتے کیوں چاڑھے نہیں کہ درخت کے پتے کیوں چاڑھے نہیں تو عرض کی حضور میں کیا پیر ٹھنڈ بھی لگتی ہے اس واسطے کر کے فرمایا پیر کے آستانے کا تقدس ہے کہ اتنے آ کے نہ کرامتاں دکھاؤ اتنے فیض لین واسطے آؤ اتنے فیض لین واسطے آؤ اچھا حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا
اے فرید تیرا فیض اسا بختیار کاکی نو دے چھڑے چاند راؤنا دا مرید ہو گیا حضرت بابے جی ادھر گئے تھے حضرت خواجہ بختیار کاکی دیکھ کے کیا کہ پیرا نے چنگا بندہ کر لے بندہ جنا چنگا بھیجے جنا چنگا بھیجے آج چنگا ایڈا ہے کہ جدا اج بھی بہشتی دروازہ کھلا ہے میں نہیں تم دستا جب وسیمی دار رات بیٹھے ہو کئیا مولویت بڑا کھویا اور کئیا بڑا کون ہے یہ کمی بہشتی دروازہ کمی بن گیا انہوں نے کہا تینوں کوئی جھگڑا ہے ایک مینو کہنے لگا وہ کہتے پاک پتن شریف دولت شریف چشت نگر شریف اجمیر شریف بغداد شریف اگر اتنے اور برے بندے کوئی نہیں رہتے میں کہا بد نصیبہ اے چنگے برے بھی تھلے پرج لے لیں گے میں کہا تو کہڑے پینڈا ہے آگے ہری پور ہزارہ میں کہا ہری پور ہزارہ پلیت میں نے کہا جی میں کہ شریف کے مقابلے جو پلیت ہی ہے کوئی ایسی شریف کہنے ہیں تو پلیت نہیں جاؤ ہوں تو میں کہا خوش ہے کہ نہیں یہ بھی ہے تھوڑی زیادتی میں مار گیا کسی بارے تو کھڑا ہونے میں تھی جو ہے بہشتی دروازہ بنا میں کہا سن بہشتی دروازہ کھلے بنایا بابا فرید بولے اور فرید کی زبان سے میرا خدا بولے لگاتے ہیں تو کہ بڑا کلیے بہشتی دروازہ سن کعبہ نہ بہتی بڑی حالت میرے آدم جنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا حجرہ فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک سارا رستہ ہی جنت کا ہے اے ریاض الجنہ ہے آج اللہ توفیق نے عمر تے آئی جانے ہیں لوگ کیوں تھے مصلح پا دے واسطے اگر ریاض الجنہ تے جنت تے مصلح پا کے آیا میں جنت کی کیاری تے نماز پڑھا اوتھے کلیل پہنے سبز اوتھے سبز کلیل نے جڑی جنت ماں بہنا بیٹھی وہ منبری میں کہ وہ کیوں جب تک اگر پیغمبر دے لنگن دی جگہ میں کہ جتھے پیغمبر لنگے ہو جنت اگر بالکل تو میں کہ پتہ ہی انہوں جنت کی دروازہ کیوں کہنے ہیں اس جگہ تے میرے مصطفیٰ دی بابے فرید نے زیادت کی ہے بابے فرید نے اتھے زیادت کی ہے جتھے زیادت کی میرے آقا دے قدم لاگے جنت دا دروازہ بن گیا کمرے کمرہ تینوں کی پتا تینوں کی پتا سنو آواز کدے بچوں آئی تو گل بھول گئی آواز کدے بچوں آئی اچھی آنکھو آخو اللہ 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 درخت کہ جی بابے فریدی چھو آواز رہتی اللہ بن جائے گا نا بابا فرید فرید انسان نے اللہ کرم چا کیتا ہے پسند کر کے بچو جی دے چاہے بول لے وہ جی دے بچو چاہے کرم فرما دے بچو بول لے جی دے چاہے وہ بچو بول لے اس راستے بابا فرید فرما دے اٹھ فریدہ ستیا اٹھ فریدہ ستیا تے چادر دے مسیب تو سسرا نہ جاگنا تیری جاتے نال فرید تے اٹھ فریدہ ستیا اے ہوں میں تھوڑے واسطے درس دے رہا آج ہم شیر پڑھ لگیا نا اے سارے تیار والا تھوڑے واسطے درس کر دینا کی اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جائے تے تو بھی بخشیا جا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صاحب کل ہو اللہ آنکھو ایک گج کے گھنٹ ماشاءاللہ مجمع کر لیا تسی واقعی حضرت صاحب کی گل منی حضرت صاحب انہوں فرمایا میں اعلان کیتا واقعی جڑے بندے باہر ٹوٹے پھرتے ساری ماشاءاللہ مجمع جا گئے نعرہ تکبیر نازمی دارو ہاتھ اونچے کر کے کھلی آواز رہا میں کو پہلی باری اس پاس سے آیا اے چشت نگر پہلی باری اس کو ہے نا مگر میں تے اگے بھی حاضر ہوتے ہیں دولت شریف کا خربان حاضر ہوتے ہی نہیں رہے نا جتنے حضرت صاحب پہلے رہتے ہیں میں تو جلوکے بھی حاضر ہوں باہر حاضر بھی کی تھی حضرت جلوکے بھی میں حاضر ہوں کہ تسی بھی ذمہ دار ہو تو پتر میں بھی ذمہ دار ہوں میں گوڈی بھی کرتا رہا میں مونجی بھی لاتا رہا
یقین کرنا کنک بھی کٹتا رہا میں پڑھتا بھی سا بشیر پور شریف میری چونکہ جمع جائے بشیر پور کا زمین بھی ساری اتنے ہی ہے میں بھی جٹاں کا پتر ہاں تو جی میں ایڈا اچھی بولنا تمہوں کی بننے تے کھلو کے آواز مارو باہر جانی چاہیے کہ نہیں اتوں باہر نکلنی چاہیے کہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے پیر بھائی بیٹھے نا پیر بھائی انہوں تو اونچی بڑھتا نا بہت ہی بولنا اس واسطے پیر بھائی پیٹی پڑا چلو اے لگا کہہ لیں میرے پیٹی پڑا یعنی داڑیاں مارکا والے جڑے بیٹھے انہوں تو ویسے ہی اونچی بولنے کا حق بنتا ہے یار رعایت کرتے تو کیوں کنڈا کدی دیکھا جائے ڈرائیور کو ڈرائیور کرایا لینا بولو بولو وہ کہنا یار گاڑی چ بہ گیا پیسے دے انہیں کہ یار میں بھی ڈرائیور ہوں انہیں کہ چنگا بہ جا تو جی ڈرائیور کی رعایت کرتا ہے تھی میری رعایت نہ کرو گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سن لو جڑا اونچا خدا کے رسول کا نعرہ مارے گا اونچی سبحان اللہ کرے گا صاحبزادہ قبر التجا کر لیا وہ واسطے دعا کرو اللہ اس سے سر مدینہ پاک کی حاضری نصیب کر دے میں دیکھ کے بیٹھ کے حیران ہوتا ساری بندے دس تو مس نہیں ہوتے پے بولتے چلتے ہی نہیں پے لیکن اقبال کہتے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کم از کم مٹی نو کوئی پانی تو دین والا ہوگا نا نبی کریم اسلام نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کب اللہ ایک ہے وہ دے بغیر عبادت دے کوئی لائق نبی پاک کے چچا بندے کھلوتے ارشاد فرمایا اگے چلے کے مکے دے بازار حضور نے اگے ویکھیا انہاں دے متھے تے بیٹھ پیر بھی سانو کہندے کی خیر حضور نے ایک موقع تلاش کیتا تے بیت اللہ تشریف لے گئے تے کعبے وچ رش بڑا بولو کعبے وچ رش بڑا حضور نے فرمایا لے ایتھے موقع چنگا ہے اللہ دی توحید دا تے اپنی رسالت دے چرچے نبی کریم اسلام نے فرمایا بیت اللہ دی اندر مسجد حرام وچ لوکی نے یا اللہ ہو قولوا لا الہ الا اللہ کب اللہ تو بغیر کے دے لائق نہیں وہ کافر ابو جہل اینڈ کمپنی جنی بیٹھی سارے نکلے نویں گل سن لو آدھے خدا کوئی عبادت دے لائق ہے تے 350 تے ساڈا کعبے دے وچ پیا کنے 350 بت جڑے انہیں خدا بنائے وہ کعبے دے وچ پے انہیں کہا 350 ایتھے کچھ ساڈے گھراں وچ کچھ ساڈے سفر دے خدا کچھ ساڈے کھان پین دے خدا انہیں ستواں دے بھی خدا بنائے سن ستو جان دے ہو بولو زمیندارو اگر میں ستو پیلی دے جمع دے بنا کے ستو انہیں ستواں دا خدا بنا لینا سفرے جانا تو نہ رکھ لینا جتنے بھوک لگنی ایک باری خدا دی لت گھوڑ کے پی لینی پھر خدا دی دوجی لت گھوڑ کے پی لینی پھر خدا رنگا بازو گھوڑ کے پی لینا کارا انگل تک سارا خدا ہی کھا جاتے سارا خدا ہی کھا گئے صدقے جائیے اس بے ایمان قوم نے انہیں کہنا دسو نبی گل سنو سانو کہندا ایکو عبادت دے لے کے رب تے میں او دا سچا رسول ہاں رہندے ساڈے وچ سان تے کہ میں رسول ہاں تے رب کہ ایکو ہے اوے ابو جہل نے کہ ابو لہب اوے کوئی 2-4 ہون تے میں چھڈ بھی دے اس گل سوچ اے تے پورا خدا ساڈا پورا ایجنٹ ربا دا پورا ریوا تے ربا دا پورا ایجنٹ اور سارے چھڈ گئے نہیں اے گل صحیح ہے معاذ اللہ اے غلط کہندے نے ساڈے خدا ٹھیک نے تے گھر کدا سی بولو اللہ کعبہ کدا گھر کعبہ کدا گھر اللہ دا جتھے بت اندر پیسن گھر کدا سی اللہ دا قبضہ کدا سی نہیں نہیں بتا دا کعبے وچ قبضہ کدا سی تے کافروں دا قبضہ سی نا یہ قبضہ ہوتا مسلمانوں دا تے پھر سارے نکلنے جاندے باہر حاضری قبضہ سی قبضہ کنا دا جعلی خداواں دا بتاں دا تے کافراں دا تے گھر کدا اللہ دا اونچی آکھو میں ایک مسئلہ سے نشین کرنا چاہتا اگر دیکھو جی اسی اج حق تے نہیں ہاں تے کعبے دا مصلی ساڈے کول کیوں ہے جی اسی حق تے نہیں ہاں تے ساڈے کول مصلی کیوں ہے میں کہ 350 اندر پیا ہے ابو جہل مالک کہنا حق تے کہنا حق تے نہیں نا وہ یزید حق تے نہیں سی نا بولو
مولا یزید حق دے امام حسین سان. میں کہ مولویوں تو پتہ لگ جائے گا جدو حق کھائے گا. خیر ایک کافر بولے ابو جہل نے کہا کذبتا معاذ اللہ غلط کہندے خدا ایک نہیں. نبی پاک نے پھر کیا خدا ایک قل واللہ احد. انہاں پھر پیا کیا کذبتا دا معنی ہے معاذ اللہ جھوٹ پہ کہندے ہو غلط پہ کہندے ہو. حضور سے چپ کر گئے. پھر فرمایا خدا ایک ہے. انہاں پھر کیا کذبتا. نبی پاک علیہ السلام سوچتے نے یا اللہ کوئی صدقتا بھی آکھے گا کہ آمنہ دا لال تو سچ پہ کہنا ہے. کذبتا ایک کعبے دے کونے وچوں ایک اچانک آواز آئی صدقتا یا رسول اللہ. کی آواز آئی صدقتا یا رسول اللہ. سارے نہ کہہ لئیے صدقتا یا رسول اللہ. نہیں پاوے آواز اٹھیے پاوے ہوڑیے پاوے جیجیے ذرا سارے کھل کے کہہ لئیے. ایک کونے وچوں آواز آئی صدقتا یا رسول اللہ. آواز آئی یا رسول اللہ تسی سچ پہ کہندے ہو خدا ہی کوئی ہے کہ تسی او دے سچے رسول ہو. نبی کریم علیہ السلام کی دی اللہ تیرا شکر ہے ایک تے یا رسول اللہ کہنے والا ہو کے آئے. کی کہنے والا یا رسول اللہ. ہون تو ماشاءاللہ جدھر جاؤ یا رسول اللہ جدھر جاؤ یا رسول اللہ دے نعرے. اور جنہ جگہ تو نہیں سی لگ دیا جو اتنے بھی نعرے تے لگتے ہیں یا رسول اللہ. ہون تے ہر پاسے کی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. لو ایک ذرا حدیث سنو تھوڑا ایمان مجد کرے گا انشاءاللہ. اے یا رسول اللہ کہنے والی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ سب تو پہلے کیا کیا صدقتا یا رسول اللہ. اور اگلی حدیث سماعت فرماؤ. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما لے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ تے حضرت علی رو رہے. حضرت مولا علی رو رہے. تو سرکار نے دیکھ کے فرمایا ما یبکی کا یا علی ہو اے علی تینو کیڑی چیز رواندی پئی. ما یبکی کا کیوں رو رہے تیرے روڑ دیا کا وجہ کی ہے. تو حضرت مولا علی عرض کی تھی آہستہ جا آقا میری امی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا دا وصال ہو میری ماں ہو. نبی کریم کے کھج بھی آنسو آ گئے. فرمانی تیری ماں نے میری بھی بڑی خدمت کی تھی. آج میں نے اماں آمنہ پھر یاد آ گئی ہے. بڑی خدمت کی تھی ہے آج میں نے پھر اماں یاد آ گئی ہے. اچھا انج کرو فرمانی اس طرح کرو والدہ غسل دے کے نا کہ کفن کا کپڑا پا دے دینا. آلہ میرے کو چادر پہلے اپنی امی تے چادر پا دینا پھر کفن کا کپڑا. مسئلہ سمجھ لو چادر کنے دیتی آخو نبی پاک علیہ السلام. چادر کنے دیتی نبی پاک علیہ السلام. بھائی ادھر آیا کرو بچوں لگنا دوستاں دے کے چیزاں نارے اصول بھی جیڑا بھی شیخ نو ملن آوے ادھر کی ادا کرتا حضور نے آخو چادر اے اپنی امی نو غسل دین دے بعد کفن دا کپڑا باج پہلے دے دینا چادر. اج بڑا رولا پیا یہ چادر چڑھاتے نے دربارہ تے چادر پاندے نے. میں کہا کملیا چادر دیتی تے مصطفیٰ نے علیہ السلام تے دیتی سب تو پہلے ولیاں دی ماں نو ولیاں دے سردار دی اماں نو. حضرت علی المرتضی ولیاں دے سردار نے تے ولیاں دے سردار نو سب تو پہلے چادر دیتی. حضرت سرکار نے فرمایا چادر لے لو. لے کے چلے گئے کفن دفن ہو گیا جنازہ ہو گیا لاد وچ اتاریا. بولو لاد وچ تے نبی پاک فرمایا حضرت مولا علی نے فرمایا علی اج کر علی قبر دی سامی بند نہ کری قبر دی سامی بند نہ کری. حضرت مولا علی قبر تو باہر آ گئے حضور قبر دے وچ چلے گئے. نبی پاک نے قبر دے وچ رکھیا پیر مار. ہن میں تانوں پوچھنا یار جدی قبر وچ حضور دا قدم آ جائے
وہ قبر دے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے کہ نہیں؟ وہ جنت وہ قبر جنت بن گئی کہ نہیں؟ نبی پاک راہ دے وچ قدم رکھیا، حضرت علی دی اماں لیٹی ہے، وصال ہو گیا ہے، کالات وچ لیٹیاں نے، سرکار دے وچ قدم رکھیا تے ہن سنو نبی پاک نے فرمایا کی حضور نے کی فرمایا؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کفن کپڑا بھی اوپر چادر بھی اوپر وصال ہو گیا، قبر میں چلے دیا نے نبی کریم نے فرمایا قالا یا فاطمہ تو اے فاطمہ حل رأیت ما زمنت لک اے فاطمہ من وہ دس جڑا ایک دن میں کرنا قبر دا وعدہ کیتا سی وہ پورا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ قبر سے لیٹ لیا کہ حضور کو فرما دے یا فاطمہ، بولو کی فرما دیا نے؟ حضور فرما دے یا فاطمہ، معلوم ہوتا ہے کچھ مرے ایسے نے جڑے یاد قابل نہیں، کچھ ایسے فوت ہو گئے جڑے یاد قابل نہیں، اسی واسطے یا فرید کہنے ہیں یا غوث کہنے ہیں نا یا علی کہنے ہیں۔ اچھا ہوں صحابہ فرما دے اج تک نبی پاک کسی کی لاج اتر کے گل کی نہیں، پر دیکھو ابو جواب ہوگا کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ بولیا قبر وچ آواز آئی قالت فاطمہ تو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی دی اماں فوت ہونے کے بعد قبر وچ بولیا حضور میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، جڑا قبر دا وعدہ ہویا سی وہ پورا ہو گیا، مینوں چادر مل گئی ہے، مینوں چادر جسے چاہا تک پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ بڑا ٹائم لیے بڑا سرور دے وچ ہے تو چھڑ دیا بھائی پروگرام کافی رہتے ہیں بھائی ماں کو بھی تازہ ہوتا ہی رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہر پروگرام ہے ہریات خان بیٹھے رہے، میں اپنے سما بھی سن لی، میں اپنے سنا بھی ہوگی اس واسطے کر کے ٹائم کی میں بھی نا 2:30 بجے میں شروع ہوا تھا 3:30 ہونے والے نے ابھی 5-7 منٹ رہے میرے اپنی گل سن لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی دی اماں بولی انہاں کیتی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، اتنے واسطے اعلان کرنیا ولیاں دی ولی نو جنم دین والی ولیاں دے سردار دی اماں نے سبق دیتا، دنیا تے رہے بھی آکھو یا رسول اللہ، یہ قبر چلے جا تو پھر بھی آکھو یا رسول اللہ۔ اس واسطے سارا شہر مثال ہو گیا ہے، مری جائیے تو دی قبر پڑیوں اگے رستے میں سڑک کے اوپر جمیل قادری وہ بڑی پتے دی گل کر گیا، جمیل قادری طرف کے کہہ گیا میں موسمی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پرنتو میں موسمی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد دار یار حاجی خواجہ خوش رہو، تو میرا تھکے ہوئی لات میں رات 1 بجے میرے شریف تو اگے 15 کلومیٹر بات کرو، حضرت علی دی اماں نے کی کیا؟ آخو یا رسول اللہ، میرا اونچی بولو، یہ آخو یا رسول اللہ، میں صدقے جا چشتیہ دا سردار بابا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ بابا تے بابے نے گھر کون ہے؟ آخو نبی دی تھی حضور دی بیٹی، بس میں چند جملے کہہ کے نا خاتون جنت دی عظمت ہے۔
اور حضرت بلے بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھیے لا الہ لا لا الہ الا اللہ ویکھو کنا کرم کما چھڈیا ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پنجابی دن سے تسی اپنے مریداں نوں گزارش کرو کہ برائے مہربانی مل کے پڑھ اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے بیلیو اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے اللہ نے سب کھیڑا اللہ نے سب کھیڑا سونے بنائیاں نے اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے بیلیو اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے کہ لج پرور لج پال انوکھا نہ چھوڑے نہ دے دھوکھا لج پرور لج پال انوکھا نہ چھوڑے نہ دے دھوکھا کوئی نبھاوے کے کوئی نبھاوے کے جویں سونے نے نبھائیاں نے اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے بیلیو اللہ دے حبیب دیاں تھا تھا روشنائیاں نے کہ آمنہ پاک دے نازا صدیقہ پاک نبی دی ماں صدقہ آمنہ پاک دے نازا صدیقہ پاک نبی دی ماں صدقہ عزتان بنا لیاں عزتان بنا لیاں سارے جگ دیاں مائیاں نے اللہ دے حبیب دیاں تھا بابا فرید داوی ہووی صدا نظارہ بابا فرید
فرید داوی ہووی صدا نظارہ میرا پیر سید احمد وسدار وی دوارا میرا پیر سید احمد وسان والا اللہ دا تو پیارا میرا پیر سید احمد وسدار وی دوارا اج اسی سارے بابا جی دی اڑیک لے کے بیٹھے ہیں ہو سکتا کدوں آ جائے رکھیں اڑیکا سارے عاشقی یہ تیرے پیارے ہیں رکھیں اڑیکا سارے عاشقی یہ تیرے پیارے آجا غرانو سونا آجا غرانو سونا ہوندہ نہیں گزارا آجا غرانو سونا ہوندہ نہیں گزارا میرا پیر سید احمد وسدار وی دوارا میرا پیر سید احمد گلیاں اجاڑ لیکن غم دے پہاڑ لیکن نگران سانو چھڑے گئے نگران سانو چھڑے گئے فانی جان سارا میرا پیر سید احمد وسدار وی دوارا میرا پیر سید احمد وسدار وی دوار وچ رکھی جاوے کدھر وچارا قدماں دے وچ رکھی جاوے کدھر وچارا حضرات محترم میرے تو بعد